تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی کہیں سے بریانی کی, قورمے کی, تو آپ کو مسور کی دال میں وہ مزہ آئے گا کہ وہی آپ بھر بھر کے کھاؤ گے والے. لیکن اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور مسور کی دال ابھی رکھی آپ کے سامنے, آپ نے روٹی کا نوالا ابھی توڑ کے کھانے لگے, غفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے ٹفن سے جب ڈھکن کھولا اس میں بہاری کباب کا دھواں اور کوئلے کی خوشبو, اور اب آپ نے ٹھرکی تھے, آپ سونگنا بھی شروع کر دیا اس کو. یا تو آپ توجہ ہی نہ دیتے, بھاڑ میں جائے بھائی, وہ اپنے گھر سے کھانا لائے, ہمارا کیا لینا. لیکن آپ کی طبیعت میں کیا ہے, لالچ. آپ نے کہا یار چپلی, یہاں تو بہاری کباب ہے. لیفٹ میں جمشید بیٹھا ہوا تھا, اس نے جب ڈھکن ہٹایا ٹفن سے, اس میں سے خوشبو آئی آپ کو چپلی کباب کی. وہ پشاور سے آیا ہوا تھا, جمشید خان, اس سے کس کی خوشبو آئی, چپلی کباب. اور آپ ایسے ٹھرکی, بھائی چھوڑ, تیرا کیا لینا دینا اس چپلی, وہ اپنے گھر سے کھانا لایا ہے. ہم مدرسے میں تھے نا تو یہ چیزیں بہت نوٹ کرتے تھے. ہمارے مدرسے میں مالدار طلبہ بھی تھے, متوسط بھی تھے اور غریب بھی تھے. تو مالدار طلبہ کے گھروں سے بڑی لشپش ان کے ماں باپ بنا کے بھیجتے تھے, تو اکثر غریب طلبہ کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اس کے ٹفن میں کیا ہے. لیکن ایک دو لالچی تھے, وہ کیا کرتے, میں دیکھ رہا ہوتا تھا, نوٹ کر رہا ہوتا تھا. جیسے کوئی میمن تھے ہمارے ایک جاننے والے, ان کے بڑے مالدار تھے, تو ان کے گھر سے بڑا زبردست کھانا آیا کرتا تھا نا, اپنے بچے کے لیے بھیجتے تھے وہ. تو وہ ادھر سے غریب جو ہے نا, کھسکتا کھسکتا سب نہیں ایک آدھا, کھسکتا کھسکتا ادھر کو آ جاتا. تو اب یہ چیز تو سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس کی چاہت یہ ہوتی کہ اب یہ مجھے پوچھیں, تو وہ بےچارے اخلاقاً پوچھتے کہ آپ کھائیں, تو وہ شروع ہو جاتے, کھا لیتے. ہمیں بڑا برا لگتا ہے یار, وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا تو کس کے ادھر کو جا رہا ہے. تو ایک دن وہ جو مالدار ساتھی تھے نا, انہوں نے ہمارے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت میرے گھر سے کھانا آتا ہے, میرے والدین بنا کے بھیجتے ہیں, اب ایک دو طلبہ کھسک کے ادھر کو آ جاتے ہیں, تو مجھے روکنا اچھا نہیں لگتا, میں چاہتا ہوں کھائیں, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اور ڈبل منگوا لیں گے ہم. ان کی نیت یہی تھی کہ بھائی میں والد صاحب سے کہوں گا 2 آدمیوں کو بھیج دو, مالدار لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے, تو اگر یہ کھا لیں تو میں کیا کروں, یعنی منع کروں یا ان کو کھانے دوں. ضمیر تو یہی کہتا ہے کھائیں. حضرت نے فرمایا سختی سے منع کر دیں. حضرت نے فرمایا پلیٹ کھینچ لیں, بولا اپنا جا وہاں جا کے کھا. آپ حیران ہو گئے یار, کسی کو کھانے سے روکنا کتنی بری بات ہے. حضرت کا مقصد کھانے سے روکنا نہیں تھا, اس غریب طالب علم کی اصلاح تھی. جب کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے تو تم کھسک کے ادھر کیوں آ رہے ہو, کھانے تو اس کو آرام سے. بھائی ان کی سخاوت کو ہم کسی اور طریقے سے بوسٹ کر دیں گے کہ ان کے اندر کھلانے کا جذبہ پیدا ہو, اس کے 20 طریقے ہیں. لیکن جب مدرسے میں طلبہ آئے ہیں تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ پہلے ان کی تربیت, کوئی کسی اور کے کھانے پہ ہاتھ نہ ڈالے. تو فرمایا منع کرو, ادھر جا کے کھاؤ, شاباش. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں. بد اخلاقی نہیں سکھا رہے, استغنا سکھا رہے ہیں اس طالب علم کو. ایک دفعہ ڈانٹ پڑے گی نا, قیامت تک کے لیے اس کے دماغ میں ذلت بیٹھ جائے گی کہ یار کسی اور کا کھانے پہ بعض دفعہ بےزتی بھی ہوتی ہے. بےزتیاں نہیں ہوتی نا, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کسی غلطی پہ فوراً بےزتی ہو جائے نا, یا فوراً تنبیہ ہو جائے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو, کیونکہ بےزتیاں ہوتی نہیں ہیں, تنبیہ ہوتی نہیں ہے, وہ غلطی آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لیتی ہے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کوئی غلطی کرو اور کوئی ڈانٹ دینا تو چپ کر کے سن لیا کرو, یہ تھوڑی ذلت ہے. بولو اچھا ہوا اللہ نے اس تھوڑی ذلت دے کے بڑی ذلتوں سے بچا لیا. بڑے لوگ کیوں بگڑ جاتے ہیں, سارے بڑے نہیں, بعض بڑے, کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں ان کو سمجھانے والا, وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. اور جو چمچے والے ہوتے ہیں وہ ان کی غلطیوں پہ تنبیہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ حضرت جی کے ہر الٹے کام کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے حضرت تو ماشاءاللہ بہت نیک ہیں, اور حضرت غلطیوں کا پورا کنستر بن جاتے ہیں وہ. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ غلطی ہو اسی وقت چماٹ لگ جائے, قدرت کی طرف سے اسی وقت تنبیہ ہو جائے, چاہے انسان کے ذریعے ہو یا اللہ ڈائریکٹ کر لے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا, بد نظری ہوئی ان سے تو آگے کھمبے سے ٹکرا گئے, جا کے کسی خاتون پہ نظر پڑی, ان کو دیکھنے لگے, آگے کوئی ستون آیا اس سے ٹکرا گئے. تو نبی نے فرمایا تل کا بھی تل کا, فرمایا جو تم سے غلطی ہوئی اللہ نے نقد سزا دے دی کہ آئندہ یہ غلطی مت کرنا. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو, بیٹے نے غلطی کی, باپ کی طرف سے چماٹ لگ گیا, ٹائم پہ لگ گیا, لیٹ ڈیلے نہیں ہوا. اور ابا سے غلطی ہوئی, کسی اور کی طرف سے تنبیہ ہو گئی. شیخ اور پیر و مرشد سے غلطی ہوئی تو مریدوں نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اگر تنبیہات نہ ہونا انسان کو, انسان پھر ایسا فرعون بنتا ہے, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو, پھر بگڑ جاتا ہے وہ. تو خیر کہاں سے کہاں میں چلا گیا, میں بات کیا کر رہا تھا, موبائل فون نہیں یار, ابے سالے ابھی جو لاسٹ میں چل رہی تھی نا بات, ہاں دال کی مثال تو دے رہا تھا میں, وہ تم دوں گا, اس کے بعد بھی ماش کی دال, ہاں نہیں وہ کسی اور طرف چل گیا, میں بالکل لاسٹ میں ایک اہم بات کر رہا تھا. خیر چلو آ جائے گی دوبارہ ذہن میں انشاءاللہ. تو میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھو, ہاں وہ طالب علم کی مثال دے رہا تھا
کہ ہمارے حضرت نے کیا فرمایا, اس مالدار طالب علم کو بولا کہ سختی سے منع کر دیں, دوبارہ آئے نا کوئی کھانے کے لیے, بالکل نہیں. اچھا, پھر ایک اشکال ہوتا ہے, حضرت ان کو یہ کہہ دیتے مالدار طالب علم کو کہ آپ اپنا کھانا الگ منگوا کے الگ کمرے میں کھایا کریں, غریب طلبہ کے ساتھ نہیں کھایا کریں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ غریبوں کا دل خراب ہوتا ہے نا. بھائی غریب کا دل خراب ہوگا, میں دال کھا رہا ہوں مدرسے کی اور یہ کیا کھا رہا ہے, چپلی کباب کھا رہا ہے, شامی کباب کھا رہا ہے, قورمے کھا رہا ہے, تو غریب کا دل اس سے جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ تو حضرت کہہ سکتے تھے کہ آپ غریبوں کے سامنے ایسا مرغن کھانا کھاتے کیوں ہو, یہ کہہ سکتے. میں سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا کہ حضرت اس کو تنبیہ کیا کرتے ہیں. یہ بھی تو حضرت کہہ سکتے تھے نا, بھائی آپ الگ لے جا کے کھا لیا کرو, ان کے سامنے کیوں کھا رہے ہو آپ, ان طلبہ کا دل خراب ہوگا. لیکن حضرت نے یہ بھی نہیں کہا وہیں بیٹھ کے کھاؤ. کیوں بھائی؟ دوسرے طلبہ ہمارے پاس تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ غریبوں میں ہی رہو. کبھی آپ کو لینڈ کروزر والے آپ سے آ کے ملیں گے, کبھی کوفتے کباب والے آ کے ملیں گے, کبھی غریب ملے گا, کبھی امیر ملے گا. ابھی سے غریب طالب علم کی تربیت کہ تمہارے سامنے جب دال رکھی ہوئی ہے تو اگر کوئی کوفتے بریانی کباب کھا رہا ہے تو تمہاری بلا سے تمہاری توجہ اس کی طرف بولو نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تمہیں جو ملا ہوا ہے وہ اس کو مرغا سمجھ کے کھاؤ تم. یہی تو ٹھڑک جب بڑی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے ٹھڑک. پھر یہ صرف کھانے پینے میں نہیں رہتی کہ میں دال کھا رہا ہوں, میرا پڑوسی بریانیاں پھوڑ رہا ہے, تو پھر یہ پڑوسیوں کی بیویوں تک بھی جاتی ہے. ہمیں میری بیوی کالی, اس کی دیکھو جمشید دیکھ کیسی بیوی لے کے گھوم رہا ہے, احساس کمتری میں جائے گا نا. بچپن سے عادت پڑے گی بھائی میرے سامنے دال اور اس کے سامنے قورمہ, کیونکہ اس کا قورمہ ہے, میرا اس قورمے سے لینا دینا بولو کچھ بھی نہیں. میری دال میرے لیے اللہ نے کیا پیدا کی ہے, دال بڑا مال, دال ہے تو ٹال ہے ورنہ تو کنگال ہے. ویسے تو یہ مال ہے تو ٹال ہے, میرے لیے کیا ہے بھائی, دال ہے, اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو جب یہ بڑا ہوگا بالغ ہوگا تو پھر اپنی بیوی کو کیا سمجھے گا, بھائی آڑی ہے, ترچھی ہے, ٹیڑھی ہے, لکوا ہے, جو بھی ہے میری قسمت. اور اگر یہ نہیں ہوگی, دوسرے کی جتنی مرضی خوبصورت ہو بھائی وہ کس کی ہے, وہ بھائی اس کی ہے, ہمیں کیا لینا دینا یار کسی کی بیوی سے, دیکھے گا بھی نہیں اس کو. بھائی جو چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی نہیں ہے ہم اس کو دیکھیں کیوں. لیکن اگر بچپن سے امیر کے دسترخوان پہ بیٹھ کے عادت ہو اس کے مرغے کو دیکھنے کی, تو کل اس کی مرغی کو بھی بولو دیکھے گا یار مرغا تو مجھ سے بدتر ہے, مرغیاں مجھ سے زیادہ, میں اتنا ہینڈسم اور جمشید جو ہے میرے جیسا خوبصورت بھی نہیں ہے, لیکن بیوی دیکھو کیسی لے کے گھوم رہا ہے, تو جلے گا ساری زندگی بیٹھ, ٹھرکی بنے گا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اقنع بما فی یدیک, حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس معنی میں جو بہت ساری احادیثیں ہیں کہ اقنع بما فی یدیک, جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو, تکن اغنى الناس, اللہ تمہیں سب سے بڑا مالدار بنا دے. غنا کا مطلب تم ایسا سمجھو گے جیسے میرے سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. سب سے فنٹر کون ہے, میں ہوں. دال کھا رہا ہوگا, سوکھی روٹیاں کھا رہا ہوگا, سمجھے گا زرداری کو چاہیے مجھ سے قرضہ لے. بھائی ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, ایسے جیتے ہیں یار, ٹھیلوں پہ سو رہے ہوتے ہیں, رات کو سونے کی جگہ نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جیتے ہیں. کیوں بھائی, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اور جب دل جلے نا, دل جلتا ہے نہیں یار کیوں لینا دینا نہیں ہے, میں 10 سال سے ٹھیلا اور وہ دیکھو میرا کلاس فیلو تھا آج کہاں پہنچا ہوا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, دونوں قبرستان میں بہت جلد پہنچنے, وہ بھی آگے جا کے دھڑام سے قبر میں جائے گا, تو بھی کہاں جائے گا. ابھی دیکھو ہم سے پہلے صدیاں انسان کو آئے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے, کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے. کیا خیال ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے جن کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ خوبصورت تھیں, کیوں نوجوان تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے, تو کہاں گئے, مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ بھی شارٹ ہو جائے گا. تو جب ایک چیز ہم نے سوچ لی ہے بھائی میرے پاس جو کچھ ہے بس میں اس میں بادشاہ ہوں, تو اب میں آپ کو وہ مثال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے پاس دال ہے, سامنے قورمہ ہے, بریانی ہے, آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ, تو آپ کو وہ دال میں بے تحاشا قورمے سے زیادہ مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ کی یہ عادت نہیں ہے, یہ آپ کے لیے الاؤ ہے, بھائی سب کچھ کھا سکتے ہو, جیسے بوفے میں ہوتا ہے, آپ گئے وہاں آدھا گھنٹہ تو آدمی ڈھکن ہی دیکھتا رہتا ہے. مجھے تو بوفے پسند ہی نہیں ہے, ایسے جہاں جاتے ہیں نا, میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, سعودی عرب میں ہم 2013 میں حج کرنے گئے, تو اب وہ سسٹم یہ تھا کہ ناشتے میں اتنی 20 قسم کی چیزیں, انجیر, یہاں ڈھکن ہٹاؤ, سعودیہ میں جنہوں نے زمزم وغیرہ میں ہوٹل میں ناشتہ کیا پتا ہوگا ان کو, 20 قسم کے کھانے. ایک دن تو میں نے ناشتہ کیا, مزہ نہیں آیا, ہم نکل لیے, وہاں ایک ہوٹل تھا, پائے بہترین بناتا تھا وہ, اور بہترین روٹی تھی,
طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے تھے. تو ہمارے دوست کہتے تھے بھائی اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے, اتنا لگژری ناشتہ چھوڑ کے پائے میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو. میں کہتا تھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی پیمنٹ کر دی ہے تو صرف پیمنٹ کے چکر میں اپنی زبان کی لذت چھین لوں. جب ناشتے میں مزہ ہی نہیں آ رہا, بیسیوں انجیر کیا کرے گا ناشتہ. جب تک آپ صبح ناشتے میں ایسے پائے جس میں انگلیاں جب ڈبو تو ایلفی کی طرح چپک جائیں, ایسے پائے تھے, وہ معمولی پائے نہیں تھے, انگلیاں کیا ہوتی تھیں, چپک جاتی, ایسے پائے آپ کھاؤ ناشتے میں, کل سے شروع کر دو. تو ایسے پائے بھائی جب تک انگلیاں ڈبو ڈبو. اور جو نہاری بھی لوگ کھاتے ہیں نا, آپ جاؤ یہ جو بڑے مشہور ہوٹل ہیں نہاریوں کے, ان میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے روٹی کو نا یوں کر کے کھا رہے ہوں گے, ایسے یوں یہ دبو کے کھا رہے ہوں گے. ان کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو, یہاں اہل ظرف کا کام ہے یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہ نہاری کھانے کے قابل نہیں, ان کو نکال دو یہاں سے. نہاری بھی جب ہوتی ہے گرم گرم نہاری, اس میں ڈبو ڈبو کے ہاتھ پہلے صابن سے دھو لو اچھی طریقے سے, کیونکہ سامنے والے کو گھن آتی ہے, پھر ناخن بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے, ان میں میل نہ گھسا ہو. اس کے بعد جب تک اس میں لقمہ ڈبو ڈبو کے پورا ایسے بھر بھر کے نہیں کھاؤ مزہ نہیں آتا. تو یہ تمیز سے کھانے کی چیز ہی نہیں ہے نہاری. ایسے بیٹھ جاتے ہیں تمیز, تو مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ یوں کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, میں ڈبو کے کھاؤں گا تو بولے گا مفتی صاحب تو ہمیں تمیز سکھانی چاہیے تھی, خود بدتمیزی سے کھا رہے ہیں. تو اس لیے نہاری ہمیشہ بدتمیز آدمی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانی چاہیے. تمیز والے سے آستینیں چڑھا لو اور پھر اس میں پھر چٹپٹا لیمو ویمو مرچیں لگ رہی ہوں اور ہل رہا ہو آدمی, پھر نہاری. ورنہ پھر بہتر ہے گھر میں کھا لو جو تمیز سے, جو گھر میں کھانا. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر 20 قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر دال اچھی بولو نہیں لگی. اب ہوتا کیا ہے دنیا پر اس آدمی جس میں ہوس ہوتی ہے نا, وہ کبھی سکون میں ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں قناعت ہی نہیں ہے نا. جو آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پہ وہ قناعت تو سمجھتے ہیں نا, تھوڑا اردو کا مشکل لفظ ہے, اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ اکتفا کرنا, انحصار کرنا. یہ سارے گاڑے گاڑے آج کل لوگ اتنی گاڑی اردو نہیں سمجھتے. پہلے زمانے میں ہم کوئی انگلش کا لفظ بتاتے تھے تو اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا تھا. آج اتنا معاملہ خراب ہو گیا ہے کہ اردو کو انگلش میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. انڈیا والے ہم سے جب میں کوئی اردو میں بات کرتا ہوں, جیسے میں بولتا ہوں کہ جی اس پر انحصار کریں, تو کہتے ہیں انحصار بولے تو, وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں انحصار بولے تو. میں کہنا پہلے تو بولے تو کا مطلب تو بتاؤ, بولے تو کا کیا مطلب. کہتے ہیں انحصار بولے تو, آجو باجو میں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں ہے. میں انڈیا والے بہت دوست بن رہے ہیں نا, اب جب باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں انڈین بہت ملتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی اردو سننے میں. یار مفتی صاحب کو لے جا آجو باجو میں دیکھ کوئی ہوٹل ہو تو ناشتہ کرا دے مفتی صاحب کو, آجو باجو میں دیکھ کوئی. میں نے انڈین کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ ایک نے کہا تو ٹکلا ہو گیا, دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے, کہنا تو ٹکلا ہو گیا. میں نے کہا یار قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو, قابل عزت آدمی ہے اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لوگ ٹکلا بیزتی والا لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں, گنجے کو ہم ٹکلا ہی بولتے ہیں. ہم تو کوئی قابل احترام آدمی ہوگا تو گنجا بھی نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں آپ نے حلق کروا لیا ہے, قابل احترام ہے نا. یہ تھوڑی حضرت جی کو گنجا کرا کے لے آؤ, بولے گا یار. تو ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت کا حلق کروا دو. قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے, بڑی تمیز سے. تو وہ سیدھا سیدھا بھی ٹکلا کرا دو اس کو. خیر
پاکستان کا پروگرام بڑھے گا کیوں نہیں؟ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس کام میں لگاؤ. کسی کو بھی کڑائی کرتا پہنا کے ٹوپی پہنا کے بٹھا دو لے جا کے, نام تک نہیں دیکھو کہ اس کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ یہی وہ نام ہے یا کچھ اور نام چینج تو نہیں کیا ہوا اس نے. اور پھر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے صلاحیت ہو. وہی بات ہے نا, ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ آج کل کے اسکالرس کو فالو کر رہے ہو, کہہ رہے نہیں وہ بات قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہے ہیں یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مجتہدین کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ابو حنیفہ, شافعی, ان لوگوں کو فالو کرو جو امت کے ریسرچر تھے یہ بہت بڑے. تو کہتے ہیں کیا ان سے امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, امام شافعی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے غلطی کسی اہل سے ہو, جو غلطی کا اہل ہو, جو تحقیق کا اہل ہو, اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہے. جو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے وہ درست بات بھی کرے گا تو معاف نہیں ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر علاج میں غلطی کرتا ہے, اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے یار, اس دفعہ غلطی ہو گئی, ٹانگ صحیح نہیں جڑی. لیکن کسی قصائی سے آپ نے آپریشن کرا لیا, وہ اگر ٹانگ جوڑ بھی دے گا نا, معاف نہیں کیا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں لگایا, یہ تو قدرت کی چمتکار ہو گئی, کوئی قدرت کی طرف سے کہ جڑ گئی, ورنہ تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو آپریشن کر. وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو شریعت میں اس کی بات مردود ہے. بھائی تو اہل نہیں ہے. جو اہل ہوتے ہیں اذا اجتہد المجتہد, حدیث میں آتا ہے مجتہد جب اجتہاد کرے فإن أصاب فله أجران, درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر, وإن أخطأ فله أجر, غلطی کرے تو بھی اجر, کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. لیکن جو آدمی اہل ہی نہیں ہے, آپ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو, بھائی آپ تو اگر صحیح بات بھی کہو گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا, آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں, آپ اہل نہیں ہو. اور جو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوں گے, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے, اپنا فتویٰ دیں گے جاہل لوگ. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے یا وہ انجینئر نہیں ہوں گے یا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے, نہ دین کے علم میں کیا ہوں گے؟ جاہل. فرمایا غلو و اغلو, وہ فتویٰ دیں گے, لوگ اس فتوے کو فالو کریں گے, ان کی چرب زبانی کو دیکھ کر, ان کے ریفرنسز کو دیکھ کر خود بھی گمراہ ہوں گے, پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. آپ کو یہ ریفرنسز کو دیکھ کر حدیث میں تو نہیں ہے, یہ الفاظ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. بھائی جب وہ فتویٰ دیں گے تو اپنا منجن بیچنے کے لیے کچھ تو سہارا لینا پڑے گا نا ان کو, کچھ تو سہارا لینا پڑے گا, کچھ تو بھرم میں لانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا ان کو. لوگ ان کے ان باتوں سے متاثر ہوں گے. آپ نے فرمایا حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے فتویٰ دینے کا اہل مفتی ہیں, عالم ہیں, مجتہدین ہیں, جن کو امت نے فالو کیا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ پاکستان میں ہی ہے, اب سعودی عرب میں نہیں ہے, ملیشیا میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اتنی آزادی. سعودی عرب میں آپ دیکھیں تو دکھاؤ فتویٰ, آپ کو فوراً حکومت اٹھائے گی, آپ کہو میں نے قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح فتویٰ دیا, وہ شرطیں رکھ کے چمٹ لگائیں گے تمہیں, کہیں گے بھائی تو نے پڑھا کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ گے کہ میں نے جی میڈیکل سائنس پڑھی ہے, تو کہے گا ادھر جا کے فتویٰ دے. میڈیکل سائنس کی باتیں کرو آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم, الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے, ہر جگہ کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات تھی یار, برداشت کر لیتے. برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں, کرنا ہی پڑے گا, اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو, برداشت کرو. تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر, ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی. رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ کے, رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس, اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے. کانفیڈنس دیکھو یار آپ. اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا, رکشے کو ایسے ایسے گھما رہا ہوگا, وہ رکشہ بھی ایسے ایسے. تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اب سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے, ہم چینج نہیں کر سکتے, تو نہیں پاس کر سکتے تو کیا کریں گے بھائی, برداشت کرو. تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی حکیم بنا ہوا ہے. حکیموں میں منجن دیکھ لو یار, برباد کیا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں. ہر آدمی بیٹھ کے حکیم بنا ہوا ہے, نسخے بتا رہا ہے, ٹوٹکے بتا رہا ہے. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ میں حکیم ہوں نہیں, لیکن میں نے حکیموں والا چینل بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں سے جائز ہے آپ کے لیے یار یہ کام؟ کہتے ہیں میں صرف حکیموں کی جو مشہور دوائیں ہیں وہ بتاتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ صرف اتنا کیا کریں, یہ بتا دیا کریں کہ یہ ایک میڈیسن ہے, اس کام کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی کون جانتا ہے, اپنی ذمہ داری پہ یوز. اتنا ٹھیک ہے, اس سے آگے نہیں بڑھو کہ میری تحقیق. یہ نہیں بتاؤ کہ نزلے کے لیے میری تحقیق ہے کہ یہ ہے نزلے کے لیے. ایسے جب نیم حکیموں سے واسطہ پڑتا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے صحتوں کا. تو خیر کہاں سے کہاں نکل گئے ہم. میں بات کیا کر رہا تھا؟
شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا، نہیں وہ جو یہاں کدھر سے بات آ گئی، خیر. تو شیطان جو تھا نا، شیطان ہاں علم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے. اگر انسان کے مادے کو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے بھائی، واقعی اس کی 2 ٹکے کی اس کائنات میں ویلیو نہیں ہے. میں کچھ بھول رہا ہوں، میں بیچ میں ایک جگہ نہیں، ملحد والی بات نہیں، خیر میں جب بھول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا، تو اتنے سارے لوگ ہیں یہ بھی تو بھول رہے ہیں، تو میرا کہاں سے خراب ہو گیا خالی. تو شیطان جو ہے ہاں اس کو 2 دھوکے ہوئے. ایک دھوکا تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میں خود سے آگ سے بنا ہوا، اور دوسرا دھوکا وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کم ہے. بھائی اگر اس کو دیکھا جائے مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ سے، تو آگ کی بنی ہوئی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. اس کائنات میں کیا آپ کی کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو فضیلت کس بیس پہ اللہ نے دی ہے؟ علم. دیکھو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے. اللہ کی نظر میں انسان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کس بیس پہ؟ اس میں جاننے کی صلاحیت ہے. اس کے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بیس پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں علیم ہوں، علم والا ہوں، اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں ولا یعودہ ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء. آیت الکرسی میں ہے نا کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا میں نے تمہیں دے دیا، باقی علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا، میرے پاس علم بہت زیادہ. تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں. اس سے پتا چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے. تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا، جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا. تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں. گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جب جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے. آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے، تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے. او بھائی یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے. تم سجدہ کیا کرو بیل کو، اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ بھینسا اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے، اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے. جم جا رہے ہیں بنا کے یہاں اسپیڈ بریکر بنا دیے اتنے بڑے بڑے. ٹھیک ہے بنائیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت دی ہے خدا نے، انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ مسلز کی بیس پہ یا آپ 150 کلو کے ہو گئے اس بیس پہ نہیں ہے بھائی. آپ کو فضیلت کس بیس پہ دی ہے اللہ نے؟ علم کی بیس پہ. آج علم کا رجحان بالکل ختم. ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. معلومات کہاں سے آئیں گی؟ معلومات کتابوں سے آتی ہے. کتاب پڑھ لو، لیپ ٹاپ پہ نیٹ پہ پڑھ لو، پڑھو تو کتاب کے بغیر نہیں آتا علم. کتابوں کا رجحان ختم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟